لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة بالقلم والنون وسر بين الكاف والنون ودليل إرادة كن فيكون وكتاب المكنون الكتاب القرآن الأنوار الأئمة المعصومين العلوم الهدى الحسن الحسين المحسن العباس أبيها السيدة فاطمة الزهراء بلغ الله تعالى على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين بسم الهدى وسفينة النجاة ولنتر السلام دعا ہے مالک و کریم اللہ ہماری اس بہتر عبادت کو بہتر اجر عطا فرمائے جس نے ایک سعادت کے لیے آپ زائرین گرامی قدر اپنے گھروں سے نکلے ہیں میرا مالک آپ کی صحیح اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کریم کربلا اس روحانی سفر میں مزید خلوص عطا فرمائے اس سفر کو آپ کے لیے روح کی معراج قرار پائے جو آنے کے لیے تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں میرا مالک ان کے لیے اسباب مہیا فرمائے اور ہمیں ہر سال یہ سعادت نصیب فرمائے یہ سعادت ہماری نسلوں کو نصیب فرمائے ہمیں معرفت اہل بیت مودت اہل بیت کے ساتھ نصیب فرمائے ہمیں مولا کا پیار مولا کے انتظار کے ساتھ نصیب فرمائے تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچانے کے لیے ممکنہ حد تک بلند صلوات علامت فرمائے گزشتہ شب کی مجلس آج کی یہ مجلس اور بعد از مغربین کی یہ مجلس موضوع سخن ہے کہ حسین ذات نہیں حسین ایک فکر ہے حسین کسی ایک شخص کا نام نہیں حسین ایک نظریے کا نام ہے اور حسین وہ نظریہ ہے جس کی حمایت کرنے کے لیے مسلمان ہونا بھی شرط نہیں اور اسی لیے خدا نے اپنے گھر آنے پہ کافروں کو روکا ہے متوجہ رہیں گے تو بات آپ تک پہنچے گی لیکن حسین ابن علی کے گھر آنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کوئی قید نہیں ہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے اس کا کلمہ پڑھنا شرط نہیں حسین کے نظریے کی حمایت کرنا شرط ہے میں نے کل کی مجلس کل کی گفتگو میں آپ کے سامنے ابتدائیہ میں کہا تھا کہ حسین ابن علی نے ایک نظریہ دیا تھا اور حسین اتنا حقیقی نظریہ ہے کہ آج ہر مکتبہ فکر حسین کی حمایت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے چاہے وہ شیعہ ہے یا غیر شیعہ ہے وہ یہ کہے گا جی میں حسین ابن علی کے نظریے کے ساتھ ہوں حسین نے جو انکار بیعت کیا تھا وہ صحیح تھا حسین ابن علی کو وہ بیعت نہیں کرنی چاہیے تھی جب ہم نے پوچھا کیوں نہیں کرنی چاہیے تھی انہوں نے کہا اس لیے نہیں کرنی چاہیے تھی یزید فاسق و فاجر تھا اہل زبان بیٹھے ہیں اہل عقیدہ بیٹھے ہیں میں پہلا نتیجہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں یزید فاسق و فاجر تھا اس لیے حسین کو بیعت نہیں کرنی چاہیے تھی یزید تہجد گزار بھی ہوتا حسین پھر بھی بیعت نہ کرتا
یہ کس نے کہا ہے کہ حسین ابن علی نے یزید کے اعمال اور کردار کی وجہ سے انکار بیعت کی؟ یزید پرہیزگار بھی ہوتا، حسین پھر بھی بیعت نہ کرتا۔ حسین اللہ کی حجت ہے اور حجت غیر کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر سکتا۔ لہذا اس فکر کو ختم ہونا چاہیے، اس تسلسل کا ٹوٹنا چاہیے کہ یزید فاسق و فاجر تھا اس لیے حسین ابن علی نے بیعت نہیں کی۔ نہیں، یزید کی جگہ پہ بدھ کی کوئی پرہیزگار بھی ہوتا، وہ حسین سے بیعت مانگتا تو تقوی سے نکل جاتا، پرہیزگاری سے نکل جاتا۔ اس لیے کہ جب کوئی حجت سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے پھر اس کا اسلام مشکوک ہو جاتا ہے، پھر اس کا ایمان مشکوک ہو جاتا ہے۔ جو امام سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے تو یزید نے بیعت کا مطالبہ کر لیا، اس نے حسین سے کہا کہ میں تجھ سے بیعت چاہتا ہوں۔ آج ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم بے شک شیعہ نہیں ہے، ہم کلمہ نہیں پڑھتے، ہم ماتم حسین نہیں کرتے، لیکن ہم حسین کی زنجیر زنی کے قائل نہیں ہیں، ہم حسین کے ماتم کے قائل نہیں ہیں، لیکن اتنا مانتے ہیں حسین صحیح تھے اور یزید غلط تھے۔ حسین صحیح تھا اور یزید غلط تھا۔ یزید غلط اور حسین صحیح کی بات نہیں، حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں۔ پھر یہ نہیں کہنا کہ صرف حسین صحیح تھا، ماننا پڑے گا حسین کا نظریہ صحیح تھا، حسین کا ارادہ صحیح تھا، حسین کا موقف صحیح تھا، حسین اپنی جگہ پہ صحیح تھے۔ تو اگر حسین صحیح تھے تو حسین کس بات پہ صحیح تھے؟ کہتے اس بات پہ صحیح تھے کہ حسین نے انکار بیعت کر دیا۔ یزید غلط تھا تو اس بات پہ غلط تھا، کہتے اس نے حسین سے بیعت مانگی تھی۔ اس کا مطلب صرف یزید نے بیعت نہیں مانگی تھی، جس معصوم سے بیعت مانگی اس نے اپنے دور میں غلط کیا کہ اس نے حجت سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ اب صرف یزید نے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا، اس سے پہلے بھی مطالبہ ہوا۔ اس کا مطلب جس نے مطالبہ کیا اس نے اپنے دور میں غلط کیا۔ آج کہتے ہیں نہیں، ہم مانتے ہیں حسین کا موقف صحیح تھا، یزید کا موقف غلط تھا۔ تو میں پھر کہہ رہا ہوں حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑیں گے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اس عبادت کے روحانی معراج میں آپ کو جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، یزید پہ لعنت کرنے کے لیے بندے کا علی ولی اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ کوئی یہ نہ کہے اب ذرا دیکھیے کہ یہ دشمنی جو تھی، یہ دشمنی تھی کب سے؟ متوجہ رہیے گا، اگر آپ اتنے روحانی معراج کے سفر میں ہیں تو کچھ حقائق تاریخ کی آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنا چاہوں۔ آئیے دیکھیے کہ یہ حسین ابن علی کا قتل جو تھا یہ صرف ایک انکار بیعت تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ حسین ابن علی کا قتل اگر بیعت کی وجہ سے ہوا تو پہلے ہمیں تاریخ سے پوچھنا پڑے گا کہ یزید کے باپ کے حسین کے باپ سے تعلقات کیسے تھے۔ اگر یزید کے باپ کے حسین کے ساتھ باپ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے، یہ دشمنی نئی نہیں پرانی، بزرگان تشریف فرمائیں، یہ دشمنی ابھی نہیں شروع ہوئی، یہ پچھلی نسل سے۔ جب ہم نے مورخ سے پوچھا کہ کیا یزید کا باپ حسین کے باپ کا قائل تھا، اس نے کہا نہیں، جنگیں ہوئی تھی۔ ہم نے کہا اچھا ہو سکتا ہے یہ دشمنی باپ سے شروع ہوئی ہو، لیکن مورخ کے چہرے پہ پسینہ آیا، اس نے کہا دشمنی باپ سے شروع نہیں ہوئی۔ یزید کا دادا حسین کے دادا کا مخالف تھا، تو صاحبان بات تو بڑی آسان ہو گئی، قتل حسین کی کھوج لگانی تو بڑی آسان ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دشمنی صرف انکار بیعت کی وجہ سے نہیں ہو رہی، یہ دشمنی پرانی چل رہی ہے۔ میرے سامنے انتہائی خوش عقیدہ افراد تشریف فرما ہے، اور زیادہ آسان ہو گیا۔ اگر یزید کے آباء و اجداد کسی اور ملک سے ہوتے، حسین کے آباء و اجداد کسی اور ملک سے ہوتے، شاید دشمنی کی وجوہات تلاش کرنے میں ہمیں دقت ہو جاتی۔ آسانی یہ ہو گئی کہ یزید کے دادا کا جس شہر سے تعلق تھا، حسین ابن علی کے دادا کا بھی اسی شہر سے تعلق تھا۔ ہم نے اور تاریخ میں گہرائی میں جا کے کہا یزید کے دادا کی حسین کے دادا سے دشمنی کیا تھی؟ کیا یہ دشمنی کسی پراپرٹی، کسی جگیر کی وجہ سے تھی؟ کیا یزید کا دادا جو تھا وہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں مکہ کا سردار ہوں، اور حسین کا دادا کہتا تھا میں نہیں؟ دشمنی کی وجہ تھی محمد رسول اللہ۔ دشمنی تو اس سے پہلے بہت پیچھے تک بھی میں پڑھ سکتا ہوں کہ کہاں سے شروع ہوئی تھی، چلے مکہ سے شروع کر لیتے۔
سب سے بڑا اسلام کا دشمن تھا یزید کا دادا، اس میں کوئی شک ہے؟ آپ بولیں گے تھوڑا میرے ساتھ، میں تاریخی حقائق پڑھنے لگا۔ اس نے جنگ بدر رسول کے ساتھ، احد رسول کے ساتھ، 3 سال تک رسول کا سوشل بائیکاٹ، رسول کو مکے میں رسول کا عرصہ حیات تنگ کر دیا، اس نے رسول کو شیب ابی طالب میں اپنے خاندان کے ساتھ محصور کرنے میں اس کا کردار، بہت ظلم کیے اس نے۔ لیکن اب تاریخ میں زیادتی یہ ہوئی کہ جو سب سے بڑا ظالم تھا وہ فتح مکہ پہ مسلمان ہو گیا۔ کانٹوں پہ چلنا پڑتا ہے اہل بیت کو ماننے کے لیے، دانتوں کو پسینہ آتا ہے یہ حقائق پڑھنے کے لیے۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ دیکھیں کافر کی ایک ہی شکل تھی، قرآن میں ایک ہی صورت آئی، کافرون۔ مسلمان کی ایک شکل ہوتی تو اللہ ایک ہی صورت بھیجتا، مسلمون۔ کافروں کی کوئی دوسری کیٹیگری نہیں، ایک ہی ہے کافرون۔ کافر کافر ہی ہوتا ہے۔ مسلمان کی ایک شکل نہیں، 2۔ خدا نے صورتیں بھی 2 بھیجی، ایک مومنون، ایک منافق۔ منافق یہودی یا عیسائی کو نہیں کہتے، یہ ہے مسلمانوں میں ہی۔ طوطا سبز پتوں میں بیٹھ جائے تو سمجھتا ہے کہ میں چھپ گیا ہوں، منافق بیٹھتا مسلمانوں میں ہی ہے۔ ظاہر اسلام والا ہوتا ہے، باطن کافر والا ہوتا ہے۔ غیر معصوم صرف ظاہر دیکھتا ہے، کیا کہنے بابا، بے شک بے شک، معصوم باطن کے اندر بھی جھانک لیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ رسول پاک اپنی زندگی میں جب سورہ منافقون آ گئی، اللہ نے نام نہیں بتائے تھے، نشانیاں بتائی تھی۔ کیا کہنے بابا، رسول بھی نشانیاں بتاتے۔ آخر ایک صحابی نے آ کے کہا یا رسول اللہ نام بتائیں، خدا روزانہ کوئی نہ کوئی آیت بھیجتا ہے، یہ منافق یہ منافق یہ منافق، کھل کے نام کیوں نہیں بتا رہے؟ رسول نے کہا اسلام ابھی اپنے بچپن میں ہے، ابھی سے اسلام کا دائرہ رک جائے گا۔ چلے ایک نشانی رسول نے جو بتائی وہ اہل سنت کتابوں میں بھی ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب تک آپ زندہ ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ یہ منافق ہے یہ مومن ہے، آپ کے جانے کے بعد کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا جہاں کہیں محفل میں منافق کی تلاش کرنی ہو، میرے بھائی علی کا تذکرہ کیا جائے۔ فضائل علی سے اللہ کی دشمنی سینے میں چھپ جاتی ہے۔ جو قریب بیٹھو تم قریب رہنا، رسول کی دشمنی سینے میں چھپ جاتی ہے۔ علی کی دشمنی چاہے بھی تو کوئی سینے میں چھپا نہیں۔ جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا، ہم آگ لگاتے ہیں کسی اور طرح سے۔ منافق کا چہرہ بتا دے۔ اب خدا نے صورتیں 2 بھیجی، مسلمون نہیں، مومنون، منافق۔ اب دیکھیں یہ دشمنی شروع کہاں سے ہوئی۔ ہمارے پاکستان کا بہت بڑے مولا کے منظور نظر ذاکر اہل بیت جناب ناصر سیال صاحب مجلس میں تشریف فرمائے، سعادت کہ علماء اور ذاکرین کی موجودگی میں مجھ جیسے طالب علم کو بولنے کی میں جسارت کر رہا ہوں۔ اب یہ دشمنی شروع کہاں سے ہوئی؟ دشمنی شروع ہوئی جب یزید کا دادا فتح مکہ پہ مسلمان ہو گیا۔ اب میرے جو قوم کے بچے بیٹھے میں ان کے لیے حقائق پڑھنے لگا ہوں۔ مسلمان کیوں ہوا کہ پورا مکہ مسلمان ہو رہا تھا۔ اب ذہن میں محبت رسول نہیں تھی، جس پہ کوڑا پھینکا تھا، جس کے رستے میں کانٹے بچھائے تھے، جس کو تنگ کر کے شہر سے نکالا تھا، آج بہت بڑا لشکر لے کے آ گیا ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ انسانی کھوپڑیاں گریں گی، خون کی ندیاں بہیں گی، پرانے دشمنوں سے پرانی دشمنیاں لے گا،
لیکن وہ سفید پرچم لے کے مکہ میں داخل ہوا۔ وہ گزرتا ہوا کہہ رہا تھا خوف کی وجہ سے گھر کے دروازے بند نہ کرنا، اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی کے کام اور امور سر انجام دو، میں بدلہ لینے نہیں آیا، معاف کرنے آیا۔ آج آپ کی یہ آج ظہرین کی بات کی یہ مجلس سنیں گے اور پھر مغربین کی مجلس کا تسلسل اسی سے قائم ہوگا اور پھر آپ کو سلام ہوگا اور یہیں سے ہم اپنی محبت اور عشق کے سفر کا آغاز رکھیں گے۔ اب جب وہ صبح سے لے کے شام تک رسول کے پاس جو بھی آتا معاف کیا، اس نے کیا کیا تھا؟ یا رسول اللہ آپ کے خلاف اشعار لکھتا تھا، معاف کیا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ یا رسول اللہ اس نے آپ پہ پتھر مارا تھا، چلے معاف کیا۔ اسے گھر میں خبر پہنچی کہ رحمت للعالمین نام ہی کا رحمت للعالمین نہیں، وہاں پر پرانے دشمنوں کی فہرست نہیں نکلی۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی اقتدار میں آتا ہے سب سے پہلے اپنے پرانے دشمنوں سے دشمنیاں لیتا ہے۔ اس کے پاس اقتدار ہے لیکن یہ دشمنی نہیں لے رہا، لیکن یہ نظریے کا فرق تھا۔ وہ سمجھتا تھا یہ بادشاہ ہے لیکن وہ حقیقت میں رسول تھا۔ رسالت معاف نے کہا اسے بھی معاف کرو، اسے بھی معاف کرو، اسے بھی معاف کرو۔ کلمہ پڑھتے جا رہے معافی ہوتی، کلمہ پڑھتے جا رہے معافی ہوتی جائے۔ اس کو خبر مل گئی کہ وہ تو سب کو معاف کر رہا ہے، اس کا قصور میرا بڑا ہے۔ میرے گھر میں وہ عورت بیٹھی ہے جس نے اس کے چچا کا کلیجہ چبایا، دشمنی کی وجہ سننا، خدا نہ دشمنی کی وجہ سننا۔ میرے گھر میں وہ عورت بیٹھی ہے جس نے اس کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا ہے۔ ہم نے تو اس پہ بہت تنگیاں اور بہت سختیاں بیٹھ جانا کی تھی، لہذا کیا ہوگا؟ متوجہ ہے بات کی جانب؟ گفتگو پسند ہے، یہ بات شروع رکھی جائے۔ شام کے وقت یہ دربار رسالت میں آیا۔ دربار رسالت میں خبر ہوئی کہ یا رسول اللہ وہ جو ان کا سب سے بڑا سردار ہے وہ خود آ رہا ہے۔ یہ رسول کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ اب آج یہ سردار کی حیثیت سے نہیں، ایک قیدی کی حیثیت سے کھڑا ہے۔ آج یہ مکے کا سردار بن کے نہیں، رسول کے سامنے ایک قیدی بنا کے کھڑا کیا گیا۔ اب یہ نظر رحمت کا منتظر تھا کہ رسول کیا فیصلہ کرتے۔ مورخ نے لکھا کہ رسالت مآب نے سر اٹھایا، اس کی طرف دیکھا، اب چہرے پہ وہ صبح والی رحمت نہیں، نہ مسکراہٹ۔ رسالت مآب نے اس کو دیکھ کے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ اب یہاں سے دشمنی شروع ہونے لگی ہے۔ یہ جو رسول نے کہا تھا نا جا میں نے تجھے آزاد کیا، یہ کسی عام شخص کے لیے نہیں، اس کے لیے تھا جو مکہ میں بلا شرکت غیر سرداری کر رہا تھا، اس کے لیے کہتے جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ یہ جملہ نہیں تھا، یہ اس کی شخصیت کا قتل تھا۔ وہ ساری زندگی کہتا رہا کاش مجھے عبداللہ کا بیٹا فتح مکہ پہ قتل کر دیتا، مجھے یہ شرمندگی کی موت نہ دیتا، کہ اس نے مجھے سامنے کھڑا کر کے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ وہ جب بھی مکہ کی گلیوں سے نکلتا تو وہ لوگ جو اس کی سرداری کی وجہ سے ڈرتے تھے اس کو دیکھ کے مسکرا کے کہتے یہ ہے وہ جسے محمد نے آزاد کیا۔ دشمنی کی وجہ سنو گے تو نتیجے پہ تمہاری روحیں خوش ہو جائیں گی۔ رسالت مآب نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ یہ گھر میں گیا حسرت سے ہاتھ کر رہا تھا، کیا ہو گیا مجھ سے؟ میں تو سمجھا تھا کہ یہ محبت کے ساتھ مجھے کہے گا آئیں اے سردار مکہ آپ بھی مسلمان ہو رہے ہیں، یہ مجھے تخت پہ بٹھائے گا، عزت دے گا۔ اس نے مجھے ذلیل کرنے کی انتہا کر دی کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ اب مجبوراً کلمہ پڑھ چکا تھا، واپس جا نہیں سکتا تھا، اب یہ مکہ میں رہنے کے قابل نہیں رہا۔ اس نے اپنی اگلی نسل کو کہا کہ اب مکہ میں نہ رہنا، جتنی دیر مکہ میں رہو گے ذلت کی موت مرو گے، کہ تمہارے باپ کو مصطفیٰ نے آزاد کیا تھا، مدینہ چلے جائیں نہ مدینہ بھی نہ جانا۔ اس کی نسل شام منتقل ہو گئی اس ذلت کے ایک تانے کی وجہ سے۔ ابو سفیان نے مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو وصیت کی، اس کا میرے بعد تخت ملے، تاج ملے، اور اگر اسلام کا اقتدار اپنے ہاتھوں میں لینے میں کامیاب ہو گیا اور میری روح کو سکون دینا چاہو تو اسی مصطفیٰ کی نسل میں سے کسی کو دربار میں کھڑا کر کے کہنا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ میں فضائل پڑھ رہا ہوں، فضائل
بیٹا باپ کی اور عربوں میں کینہ مشہور تھا. عرب پرانی دشمنیاں لینے میں مشہور تھے. ان کے دلوں میں اونٹ کی طرح کینہ ہوتا تھا. یہ اونٹ کی طرح بغض رکھتے تھے، اور اونٹ کا بغض مشہور ہے حیوانوں میں. اس پہ صحرا میں اگر مالک حملہ کر دے تو یہ تنہائی کا انتظار کرتا ہے، یہ بدلہ ضرور لیتا ہے. عرب اونٹ کھاتے تھے، اور یہ رسول نے حدیث باقاعدہ کہی ہے کہ انسان جس کا گوشت زیادہ کھاتا ہے اس کی خصلتیں بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں. یہ باقاعدہ شریعت میں ایک چیپٹر ہے کہ آپ نے کس جانور کا گوشت کس مقدار میں کھانا ہے تاکہ اس کی خصلتیں زیادہ نہ آئیں. 8ویں شہنشاہ کا فرمان ہے بھیڑ کا گوشت زیادہ کھاؤ گے تو بزدل ہو جاؤ گے. لہذا یہ شریعت کا ایک علیحدہ چیپٹر ہے، مجھے اس پہ اب بحث نہیں کرنی. بیٹا منتقل ہو گیا اور دل میں وہ دشمنی. اس نے خلافت کے دوسری خلافت کے دور میں انہوں نے شام میں حکومت سنبھال لی تھی، دمشق کے گورنر بن گئے تھے. تیسرا خلیفہ تو تھا ہی ان کا بنی امیہ کا. تیسری خلافت میں انہوں نے اپنی جڑوں کو مضبوط کر لیا تھا. بصرہ ان کے پاس آ گیا تھا، مصر ان کے پاس آ گیا تھا، کوفہ ان کے پاس آ گیا تھا. دل میں وہی باپ کی وصیت، کیا کہنے، ایک اہل بیت میں سے فرد کھڑا کرنا. وہی وصیت کو پورا کرنے کے لیے کبھی سفین میں آتا، کسی طریقے سے کوئی خاندان محمد میں فرد گرفتار کروں، اسے اپنے سامنے دربار میں کھڑا کر کے جا میں نے تجھے آزاد کیا. علی نے سفین میں اس کی سازشوں کا مقابلہ کیا، جمل میں اس کی سازشوں کو علی سمجھ گئے، نہروان میں علی نے ان کی منافقت کا سامنا کیا. امیر المومنین نے اسے شام تک محدود کیا اور اسے کوفے کے اندر نہیں آنے دیا. آخر اس نے کوفہ میں امیر المومنین کا قتل کروا دیا. قتل علی ہو گیا، لیکن باپ کا سینہ ٹھنڈا جو کرنا تھا وہ حسرت پوری نہیں ہوئی. اس نے کہا میں نے علی کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ علی کے جانے کے بعد اب حسن کو میں دربار میں بلا لوں گا. اور یہ بالکل قریب تھا اپنے ہدف کے. اس نے مولا امام حسن کے ارد گرد کے ساتھیوں کو اتنا خرید کے امامت کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ یہ امام کو قید کرنے میں بالکل قریب تھا. امام حسن امام تھے، اس کی شرارت کو سمجھ گئے اور امام نے معاہدہ لکھ کے اس کے دل کی حسرت کو وہی دفن کر دیا. یہ تاریخی حقائق ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھا. امامت کمزور ہو گئی، افراد کی قلت ہو گئی، لوگ چلے گئے. امام حسن کو مجبوراً مدائن میں جا کے مختار کے چچا کے گھر پناہ لینی پڑی. آخر امام واپس مدینہ چلے گئے، حسرت وہی کی وہی رہ گئی. یہ مر گیا اور مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو بتا گیا اپنے باپ کی وصیت. 41 سال بلا شرکت غیر میں نے دمشق کی حاکمیت کی ہے، میں نے اسلام کا اقتدار ہاتھوں میں لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن ایک کام نہیں کر سکا جو میرے باپ نے کہا تھا. اس نے اپنے بیٹے سے کہا میرے مرنے کے بعد زیادہ دیر انتظار نہ کرنا، کیونکہ تمہیں اقتدار مضبوط کرنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی. میں بنا بنایا اقتدار تیرے ہاتھ میں دے کے جا رہا ہوں. تخت پہ بیٹھتے پہلا کام یہ کرنا کہ اہل بیت کے کسی نہ کسی فرد کو سامنے کھڑا کر کے کہنا جا میں نے تجھے آزاد کیا، تاکہ باپ کی وصیت اب پہ پورا ہو سکے. اس کا بیٹا تخت نشین ہوا. اس نے کہا سب کچھ بعد میں کروں گا، پہلے حسین سے بیعت مانگو. انکار کرے تو حسین کو لے آؤ تاکہ دادے کی وصیت اور باپ کا حکم پورا کر سکوں. حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا، مکہ میں آ کے حسین نے سازشوں کا مقابلہ کیا. کربلا میں حسین سو گئے. حسین ابن علی کے قتل کے بعد اس نے کہا کہ اگلا امام ہے علی زین العابدین. اس نے اپنے لشکر کو بذریعہ خط حکم دیا حسین کو قتل کر دینا، حسین کا بیٹا قتل نہ کرنا، ایک بیٹا زندہ لے کے آنا. جن بھیڑیوں نے 6 مہینے کا علی اصغر قتل کیا انہوں نے سجاد کو کیوں چھوڑا؟ میں فضائل پڑھ رہا ہوں. جنہوں نے چن چن کے حسین کے خانوادہ کے افراد کو قتل کیا. آسان ہدف تھا سید الساجدین کا قتل، اور وہ اہمیت سید الساجدین سے واقف بھی تھے، یہ بھی خبر تھی یہ اگلا امام ہے. لیکن شام سے حکم تھا حسین کے بعد اگلا جو بھی امام ہے اسے قتل نہیں، زندہ لے کے آؤ میرے دربار میں، تاکہ آج 70 سال بعد ہم اپنی پرانی دشمنی کا بدلہ لیں.
سامنے کھڑا کریں گے حسین کا بیٹا اور تخت پہ بیٹھے گا ابو سفیان کا پوتا، اور اسی چہرے پہ نفرت کے ساتھ کہے گا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ دل میں یہ خیال لیا اور خبر پہنچ گئی کہ حسین قتل ہو گئے۔ اس کا جلدی لاؤ حسین کا خانوادہ شام۔ حسین کا قافلہ کوفہ کی گلیوں سے گزرتا جیسے جیسے شام کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کے دل میں اپنی پرانی دشمنی امٹ رہی تھی، وہ 70 سال میں جو سینوں میں پلتی رہی تھی، آج وہ حسرت پوری کرنے کا وقت ہو رہا تھا۔ اس نے کہا ایسے نہیں تماشا لگاؤں گا۔ اس نے وزیر بلائے، مشیر بلائے، شہر شہر کے لوگوں میں منادی کروائی، جس نے بنی امیہ کا بدلہ دیکھنا ہوا آئے شام، ہم دکھاتے ہیں کہ ہم ہاشمیوں سے بدلہ کیسے لیں گے۔ اس نے شام اتنا سجا دیا تھا کہ شام کی گلیوں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ دربار میں رش ہو گیا، وزیر سفرا سب آ گئے۔ اب دکھانا کیا چاہتا تھا؟ 70 سال والی وہی مکے کا پرانا جملہ، مجلس کا ابتدائیہ یاد ہے؟ وہی جملہ پلٹاؤں گا 70 سال بعد، جو 70 سال پہلے مکہ میں رسول نے میرے دادا سے کہا تھا۔ آج میں تخت پہ بیٹھ کے رسول کے اس پوتے سے کہوں گا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ یہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، جو ہی سے خبر پہنچی کہ حسین ابن علی کے خانوادہ کا قافلہ شام کے بازار میں داخل ہو کے دربار کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اس نے اپنے سر پہ تاج رکھا، اس نے اپنے آپ کو ہیرو جواہرات کے ساتھ مزین کیا، یہ تخت کی سب سے اونچی نشیلی پہ آ کے بیٹھا۔ اس نے کہا اب میں لوں گا اپنا 70 سال کا پرانا بدلہ۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی کہ میرے باپ کی وصیت تھی، میرے دادے کی حسرت تھی، آج میں اس کو پوری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے دربار میں رش بڑھا دیا تھا، آج میں لوگوں کو اپنے اقتدار کا مزہ دکھاؤں گا، آج میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ امیہ بدلہ کیسے لیتے ہیں، ہاشمیوں سے کیسے بدلہ لیا جاتا ہے۔ ادھر علی کی بیٹی کا یہ قافلہ اور سید الساجدین کی قافلہ سراری میں میر کاروا کی حیثیت سے یزید کے دربار کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ادھر سید الساجدین کا پہلا قدم دربار میں آیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اور جوان ہوئی کہ آج 70 سال کے بعد وہی بدلہ لینے لگا ہوں، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ سید الساجدین کے قدم چلتے چلتے سجاد قیدی حالت میں اس کے تخت کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے۔ اس کی دل سے پڑھنے والی وہ حسرت ایک جملے کی صورت میں اس کے رگوں سے ہوتی ہوئی اس کی زبان کے اوپر آ کے رکی۔ اگلے ہی لمحے میں یہ وہ جملہ ادا کرنے لگا تھا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ ابھی جملہ اس کی زبان پہ آیا تھا، اس کی آنکھوں میں بدلے کی چمک تھی۔ یا سجاد کے کاندھے میں ایک مستور کا ہاتھ آیا، علی کی بیٹی نے سجاد کو پیچھے کیا اور اس کے سامنے گئی جمنا تل کا، وہ ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹا ہے۔ جبرتل کا علی کی بیٹی سامنے آ گئی۔ جاؤ جاؤ جا کے پڑھو کتابوں میں، ستر سال کی دشمنی وہی راکھ بن گئی۔ 70 سال نسلیں جوان ہوئی تھی بدلہ لینے کے لیے، اس کے سر میں وہ تاج وہیں کا وہیں رہ گیا۔ آنکھوں میں آنکھیں لگا کس کو کہا آزاد کردہ غلام کے بیٹے؟ پھر کبھی مہمان بھی تیرے ہیں، دربار بھی تیرا ہے، اگر اتنا مجمع سجا ہی لیا ہے اب تو بتائے گا یا میں بتاؤں؟ مکہ میں تیرے دادے کو میرے نانے نے آزاد کیا۔ جس نے نہیں بھی دیکھا تھا مکہ، جس نے مکہ کا دور نہیں بھی دیکھا تھا، وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کس نے کس کو آزاد کیا؟ یہ تو کہہ رہا تھا یہ سردار کا بیٹا ہے، اور یہ قیدی بی بی کہہ رہی ہے یہ غلام کا بیٹا ہے۔ تخت اس کا، 70 سال کی حسرت ان کی، دربار ان کا۔ مجمع کی توجہ ہو گئی علی کی بیٹی کی طرف۔ اب بی بی دشمن کے دربار میں بولی، اب لہجہ آ گیا اپنے بابا علی والا۔ علی کے لہجے میں بول کے کہتی اس نے بلایا تمہیں ہے، بتایا نہیں۔ مکہ میں اس کے دادا کو میرے نانا نے آزاد کیا تھا۔ اتنا کہنا تھا یا ایک دوسرے کی طرف اس کے مہمان دیکھ کے کہنے لگے ہیں یہ غلام کا بیٹا ہے؟ اتنا کہنا تھا، اس نے بی بی کی طرف متوجہ ہو کے کہا کیا کہا ہے تو نے؟ جملہ بی بی کہتی اب بتا قیدی تو ہے یا ہم ہیں؟ تم نے ہمیں قید نہیں کیا،
اس لیے اس شہزادی کو کہا گیا فاتح شام. فتح ہو گئی شام، ایک جملے میں فتح کر لی. 70 سال کی، اللہم صلی اللہ محمد وعلی، 70 سال کی دشمنیاں دیوار پہ ماری علی کی بیٹی نے. دندان شکن خطبہ دیا دشمن کے دربار میں. اپنا بلایا ہوا مجمع ہو، اس میں اپنی تعریف کی جائے، یہ اور بات ہے. مجمع ہو دشمن کا، فضائل پڑھے جائیں اپنے. دشمن کا مجمع تھا اور علی کی بیٹی کہہ رہی تھی آؤ ہم بتائیں ہم کون ہیں. اور بی بی صرف اپنا تعارف نہیں کروا رہی تھی، بی بی اس کے شجرہ خبیثہ کا تعارف بھی کروا رہی تھی. بی بی کہتی ہے ٹوٹے ہوئے شجر کے پتے ہیں، یہ جوہڑوں سے پانی پینے والوں کی اولادیں ہیں، یہ مکہ میں لوٹنے والوں کے بیٹے ہیں. میں خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی ہوں. ان کے آباء و اجداد مکہ میں قافلے لوٹا کرتے تھے. میں ملیکۃ العرب کی بیٹی ہوں. اس کے دادا کو مکہ کے لوگ خائن کہتے تھے، میں صادق الامین کی بیٹی ہوں. اس کے باپ نے تم شام والوں پہ حکمرانی کی ہے، اور سفین میں جس سے شکست کے خوف سے ڈر کے بھاگ کے آیا تھا، میں اس علی کی بیٹی ہوں. دشمن کا دربار تھا اور علی کی بیٹی نے ایسا خطبہ دیا، سرے حسین نیزے کی نوک سے بولا اے زینب، میرے بابا کا قتل اس لیے چھپ گیا، اس کی زینب جیسی بہن کوئی نہیں تھی. حسین کے سر سے آواز آئی کاش ہر کسی کی زینب جیسی بہن ہوتی. محافظہ امامت بن گئی علی کی بیٹی. کربلا کی جانب جا رہے ہو، جاؤ کربلا جا کے دیکھنا، حسین کے نوری گنبد کی طرف علم ہے، عباس کے گنبد پہ پرچم ہے. دو ہی کائنات میں گنبد ہیں جن پہ تاج ہے، یا نجف میں علی کے روضے پہ، یا شام میں زینب کے روضے پہ. تاج ہمیشہ شہنشاہوں کو دیا جاتا ہے. شام کی فاتح بن گئی، قیدی ہاتھوں کے ساتھ شام فتح کر لیا. زبان کی تلوار سے گردنیں کاٹ دی، لہجے کی دھار سے میدان جنگ مار لیا. چند دن کا قیام کیا علی کی بیٹی نے، اور شام والوں کو مدینے والا اسلام یاد آ گیا. حسین کے سر کی طرف دیکھ کے کہتی ہے حسین، میں نے کربلا میں تیری کٹی ہوئی لاش کے قریب سے گزرتے ہوئے وعدہ کیا تھا. حسین، انہوں نے تمہیں جنگل میں تنہا سمجھ کے مارا ہے. میں شام سے تب تک اٹھوں گی نہیں جب شام کی دیواریں بھی کہیں حسین نمازی تھے. گیارہ محرم کی بھائی کی لاش سے اٹھ کے آئی تھی علی کی بیٹی. مدینے سے چلی بطول تھی، مکہ میں آئی جانشین رسول بنی، کربلا میں 8 دن حسن بنی، شام غریباں کی ایک رات عباس بنی. 11 محرم کربلا سے کوفہ پہنچی، علی بن گئی. پھر کوفہ کے بازار، پھر شام کی گلیاں، پھر دربار کی پیشیاں. شام سے رہا ہو کے پھر مدینے گئی، مدینے سے قید ہو کے پھر شام آئی. 6666 میل ننگے پاؤں ننگے سر سفر کر کے شام کی پہاڑی پہ آ کے رو کے کہتی میرے اللہ اب زینب تھک گئی، تیرا دین بچ گیا، مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں بچ گیا. مجھے میرے بھائی اور بیٹے نے حکم کیا ہے، میں نے ایام ازا کربلا میں گزارے. میں نے کربلا میں حسین کے شہر میں عالیہ کے بیٹوں کی شہادت پڑھی تھی.
انہوں نے مجھے کہا کہ 2 جملے عالیہ کے بیٹے کی غربت کی حاج پھر سنا دینا۔ میں سادات سے معافی مانگ کے کہوں گا، اکثر ممبر سے ذاکرین خطبہ یہ بیان کرتے ہیں علی کی بیٹی نے 2 بیٹے دیے۔ آج کے بعد جملے کو درست کر لینا، صرف 2 بیٹے نہیں، نسل قتل کروائی ہے علی کی بیٹی نے۔ میں نے نسل کا لفظ کہا، مجھ سے سوال کرو نسل کیسے قتل ہوئی؟ آج پوری دنیا میں کسی سید سے پوچھو کس کی اولاد ہے، کوئی کہتا حسنی ہے، کوئی کہتا حسینی ہوں، کوئی کہتا عابدی ہوں، کوئی کہتا نقوی ہوں، کوئی کہتا رضوی ہوں، کوئی کہتا کاظمی ہوں، کوئی کہتا تقوی ہوں، کوئی نہیں کہتا میں زینبی سید ہوں۔ نسل ختم کروا گئی علی کی بیٹی، رو کے کہتی ہے حسین میں نے وعدہ کیا تھا حسین تیرا بیٹا بچاؤں گی، اپنی نسل قتل کرواؤں۔ آؤ کربلا کے سفر میں ہو، علی کی بیٹی کو تعزیت دیں۔ آؤ پرسہ پیش کریں میری شام کی شہزادی کو۔ اے میری بی بی زائرین کا سلام قبول کر، اے میری شہزادی اپنے عزاداروں کا سلام قبول کر۔ بی بی یہ دنیا کے کونے کونے سے تیرے بھائی کی غربت پہ رونے کے لیے آئے ہیں۔ بی بی یہ سفر میں چل تو پڑے ہیں لیکن یقین ہے کہ رستے میں پانی مل جائے گا۔ بی بی یہ چل تو پڑے ہیں لیکن انہیں خبر ہے کہ ہمیں رستے میں کھانا مل جائے گا۔ بی بی یہ چل تو پڑے ہیں لیکن انہیں خبر ہے کہ چند قدموں کے فاصلے پہ ہے حسین کی قبر۔ جب ہم دور سے حسین کا روضہ دیکھیں گے ہماری بھوک مٹ جائے گی، ہماری پیاس اور تھکن ختم ہو جائے گی۔ جس کے لیے سفر کیا تھا وہ حسین آ گیا ہے۔ میں معافی مانگ کے جملہ کہوں گا، جب کربلا میں پہنچ جانا پہلا سلام اپنی نیابت میں نہ کرنا، پہلا سلام کرنا اے غریب کربلا تیری بہن کا تجھے سلام ہو، جو کربلا سے چلی تھی اور رو کے کہتی تھی حسین ہو سکتا ہے میں دوبارہ کربلا نہ آ سکوں، حسین قیامت تک کے لیے تیرے زائر آیا کریں گے، حسین وہ تجھے سلام کیا کریں گے، حسین میں شام میں جا کے بتاؤں گی کہاں میرا اکبر گرا تھا، کہاں میرا عباس گرا تھا، کہاں میرے اون و محمد گرے تھے۔ سجاد کے لیے میں بتا کے آؤں گی شام کی گلیوں میں، اگر تیرے ساتھ چھوٹی بیٹی سفر مشی میں ہے تو جب کربلا میں جانا رو کے کہنا مولا سجاد، مولا حسین، اے مولا عباس، ہم بیٹیاں عزت کے ساتھ لے کے آ گئے۔ تیری سکینہ شام میں رو رو کے کہا کرتی تھی یہ پرندے تو گھروں کو چلے۔ اے میرے مولا حسین، یقیناً میں منت کر کے کہوں گا سفر کے دوران اللہ جانے کون کون سے مخلوق تمہارے ساتھ چل رہی ہے۔ اس سفر زیارت میں صرف تم اکیلے نہیں، انبیاء تمہارے ہم سفر ہیں، ملائکہ تمہارے ہم سفر ہیں۔ اگر میں جملہ کہوں تو عقیدت سے قبول کرنا، تمہارا 12واں امام تمہارا ہم سفر ہے۔ تم کربلا کی حدود میں پہنچو گے، تمہارا استقبال کرنے کے لیے عباس کھڑے ہوں گے۔ حسین کے زائرین کو پہلا خوش آمدید عباس کہتا ہے۔ 2 بیٹے مدینے سے چلے تھے، بھائی کا صدقہ لے کے آئی تھی۔ عبداللہ ابن جعفر تیار نے کہا تھا مشکل ہو ایک میری طرف سے ایک اپنی طرف سے حسین پہ صدقہ کر دیجئے گا۔ شہادت نہیں پڑھوں گا لیکن ان شہزادوں کا ایک درد پڑھوں گا۔ پورے رستے میں بابا احمد شاہ جی، پورے رستے میں بیٹے ماں کے اونٹ کے قریب جاتے، رو کے کہتی اونو محمد قریب نہ آیا کرو، تم صدقہ ہو میں علی کی بیٹی ہوں۔ اے اونو محمد مجھے اماں کہہ کے سلام نہ کرنا، میں اکبر کی ماں ہوں۔ شب عاشور جب ہر ماں اپنی قربانی تیار کر رہی تھی، یہ بار بار ماں کے خیمے کے دروازے پہ جاتے، رو کہتے اماں فضا ماں سے کہے ہمیں ودا کہے۔ بی بی فضا رو کے کہتی عالیہ کہہ رہی ہے مجھے اکبر سے فرصت نہیں ہے، میں کربلا پال کے حسین کو دے رہی ہوں۔ یہ واحد شہزادی ہے علی کی بیٹی، اس نے صرف علی اکبر نہیں پالے، عباس بھی عالیہ نے پالا، اکبر بھی عالیہ نے پالا، قاسم کو بھی عالیہ نے پالا، اون و محمد کو بھی عالیہ نے پالا۔
پوری کربلا پال کے جوان کی تھی علی کی بیٹی نے. بی بی 10 محرم خود قاتل حسین روایت کرتا ہے مقتل میں. حسین کے قاتل نے جا کے مولا سجاد سے کہا اے حسین کا بیٹا کیا ان 2 بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ مولا سجاد نے کہا کن کی بات کر رہا ہے؟ یہ دیکھے گا نا ہر ماں اپنے بیٹے کی لاش پہ گئی ہے. یہ 2 بچوں کی لاشیں صحرا میں ایسی پڑی ہیں, ان کی لاش پہ رونے کے لیے کوئی مزدور نہیں آئی. مولا سجاد رو کے کہتے ہیں یہ میری پھپھی کے بیٹے ہیں, میری ماں حسین کی لاش پہ رو رہی. آج بھی کربلا میں جاؤ, اون کربلا کی سرحد پہ مدفن. ماں کا حکم تھا کربلا سے باہر جا کے گرنا, کیونکہ حسین کو لاش اٹھانی پڑتی ہے. اتنا دور گرنا کہ میرے غریب کو جانا نہ پڑے. آج بھی کربلا کی سرحد پہ ہے حسین کا یہ بھانجا اور عالیہ کا یہ بیٹا. بس بی بی شام کی قید میں رہی, حسین کو روئی, واپس مدینے آئی. اب آپ زائرین سفر زیارت کے لیے آئے ہیں نا, یہ ہر زائر کی ہاں طریقہ ہے. جب زائر واپس جاتا ہے نا اپنے وطن تو احباب دوست رشتہ دار ملنے کے لیے آتے ہیں. تو زائر کے پاس ایک ایسا بیگ ہوتا ہے جو وہ زیارت میں تیار کرتا ہے. جب دوست احباب محمد علی بھائی آتے ہیں نا تو وہ کہتا ہے میں یہ تیرے لیے خاک شفا کی تسبیح لایا ہوں, یہ تیرے لیے تربت لے کے آیا ہوں, یہ تیرے لیے کربلا کا کفن لے کے آیا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ زائر سے ملنے کے لیے جائیں گے, وہ تبرکات دکھائے گا بھی اور دے گا بھی. علی کی بیٹی قید نبھا کے واپس مدینے گئی. جب بی بی مدینے قبر رسول پہ گئی تو بی بی نے کیا تبرکات دکھائے پڑھوں. بی بی گٹھری کھول کے کہتی یہ میں اصغر کا کرتا لے کے آئی ہوں, یہ میں اکبر کا لباس لے کے آئی ہوں, یہ میں قاسم کا امامہ لے کے آئی ہوں. اللہ جانے تم سنو گے یا اگلا جملہ نہیں سنو گے. آخر ایک ایسا تبرکات میں سے تبرک آیا جس میں علی کی بیٹی نے اپنا دایاں رخسار قبر محمد پر رکھ کے رو کے کہتی ہے آنکھیں کھول سکینہ کے در لے کے آئی ہوں, آنکھیں کھول میں اپنی زخمی چادر لے کے آئی ہوں. بی بی ایک ایک تبرک دکھاتی رہی. آخر میں حسین کا تیروں والا کرتا نکالا, کرتا چادر بنا کے قبر محمد پہ ڈالا. قبر محمد پہ زلزلہ آ گیا, آواز آئی عالیہ کرتا ہٹا لے, عالیہ کرتا ہٹا لے, عالیہ کرتا ہٹا لے, مجھ سے حسین کا کرتا برداشت نہیں ہو رہا. بی بی رو کہتی اے نانا تجھ سے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا, رات آدھی ہونے دیجئے, میں اکیلی آپ کی قبر پہ آؤں گی, میں آپ کو اپنا لباس دکھاؤں تو پھر مجھے بتائیے گا امت نے اتنا آپ کے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا آپ کی بیٹیوں کو مارا. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. تصور کرنا کہ تم کہاں بیٹھے ہو, کوئی خشک آنکھ لے کے نہ جائے, کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جس میں آنسو نہ ہو. اے نانا ہو, اے نانا بیٹے کا لباس برداشت نہیں ہوا. نانا میں تجھے اگلے جملے میں پہاڑ ہے مصائب کا. اگر برداشت کرنے کی طاقت ہو تو یہ سوچنا کہ سفر زیارات میں اور سفر مشی میں ہر عبادت کا اضافہ دگنا ہو جاتا ہے. یہاں آنسوؤں کی قیمت بھی اور ہوگی. تم اس کیفیت میں ہو, اس روحانی کیفیت میں ہو, بس ذہن میں رکھنا کہ تم کس کیفیت میں ہو اور پھر مصائب سننا. بی بی رو کے کہتی ہے تھوڑا سا والیوم بڑھا دیجیے گا, تھوڑا سا والیوم بڑھا دیجیے. بی بی روئی, رو کہتی نانا کیا میں تجھے اپنا لباس بتاؤں. قبر مصطفیٰ سے آواز آئی اے میرا بیٹا زینب مجھے اپنے درد نہ سنانا. گٹڑی اٹھائی, نانا کی قبر سے خاموش اٹھی, قبر امام حسن پہ گئی. حسن بھیا تجھے اپنے درد سناؤں. اے حسن میں نے آپ کے جنازے سے تیر کھینچے تھے. اے میرا بھیا حسن مجھ سے بہن کے تکلیفیں سنے گا. قبر حسن سے آواز آئی عالیہ مجھے اپنے درد نہ سنانا. سامنے نظر پڑی ماں کی کچی قبر پہ, روتی ہی ماں کی قبر پہ ایسے گری جیسے بچہ ماں کی گود میں گرتا ہے.
रो के कहती अम्मा नाना भी दर्द नहीं सुन रहा, भैया भी दर्द नहीं सुन रहा। ए अम्मा अगर आप कहें तो मैं तुझे अपने दर्द सुनाऊं। कब्र ज़हरा से आवाज़ आई मुतमिन होके बैठ जा, माँ तेरे दर्द सुनने के लिए तैयार है। माएँ बेटियों के दर्द नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा। अब अगले जुमले में यहाँ मुसाइब का कोहराम वबा हो जाएगा। जब बीबी लोग कहती ए अम्मा आप मेरे दर्द सुनेगी, आवाज़ आई हाँ आलिया मैं आपके दर्द सुनूंगी। रो कहती अच्छा अम्मा मैं तुझे दर्द शुरू से सुनाती हूँ। अम्मा आपको याद है मैं 28 रजब को आपकी कब्र पे आई थी और मैंने कब्र पे आके वादा किया था अम्मा मेरा कुछ बचे ना बचे मैं आपकी नस्ल बचा के आऊंगी। हाँ ज़ैनब मुझे तेरा वादा याद है। रो कहती अम्मा एक बार कब्र से उठिए वो देखिए मैं आपका सज्जाद भी ले आई हूँ, मैं आपका बाकर भी ले आई हूँ। ये कह के बीबी ने दामन को छाड़ा। रो कहती ना मेरा औन आया है ना मेरा मोहम्मद आया है। अम्मा मेरे बेटे करबला में रह गए, अम्मा मैं तेरे बेटे बचा के नहीं आई। कब्र ज़हरा से आवाज आई ज़ैनब तेरा शुक्रिया। रो कहती अम्मा शुक्रिया अदा न कर, मुझसे पूछ मुझे तेरा बेटा बचाने के लिए कीमत क्या देनी पड़ी है। आवाज आई ज़ैनब क्या कीमत दी है, अब जिगर संभालना। रो कहती अम्मा जब हुसैन घोड़े की सीट से गिर गए 300 कातिल हाथों में नेज़े लेके तेरे सज्जाद को कत्ल करने के लिए खेमे में आया। अम्मा मैं चलती हुई आग के अंदर गई, मैंने सज्जाद को अपनी पुश्त पे उठाया। अम्मा कोई दाएं से नेज़ा मारता मैं दायां शाना आगे कर देती, कोई बाएं से नेज़ा मारता मैं बायां शाना आगे कर देती। अम्मा सज्जाद बच गया। अम्मा मेरा सर जख्मी, मेरे बाजू जख्मी। अम्मा तेरी बेटी नेज़ों के साथ। हौसला हौसला हौसला। अम्मा मैं ले आई हूं, अम्मा जख्मी बड़ी हुई हूं। अम्मा मैं बड़ा जख्म उठा के तेरा बेटा बचा के लाई हूं। बस सादात और गैर सादात, क्योंकि वादा है ओनो मोहम्मद शहजादों के एक दर्द पढ़ने का। आ गई बीबी घर वापस। फिर मदीने की औरतें आती। ये मजलिस ये सुन्नत कहां से? पहली मजलिस शाम के जिंदान में अली की बेटी ने खुद पढ़ी थी। पहली जाकिरा है हुसैन की बहन। बीबी मदीने में घर आई, औरतें आती, बीबी मजलिस पढ़ती, मोमिनीन मर्द आते, सैयदुल साजिदीन करबला सुनाते। और सैयदुल साजिदीन वो जाकिर था जो खून रोता था। एक दिन सैयदुल साजिदीन की मजलिस खत्म हुई, मौला सज्जाद ने अपने आंसू साफ किए तो देखा हर कोई चला गया, एक शख्सियत मजलिस में बैठी है। मौला सज्जाद ने आंसू साफ करके पहचाना, पहचान के कहा कौन है। जब सर उठाया तो जनाब सैयदुल साजिदीन की आवाज आई चचा अब्दुल्ला आप। अब मैं जुमले पढ़ने लगा हूं। जब कहा चचा अब्दुल्ला आप कौन थे, हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार। जब कहा ना मौला सैयदुल साजिद ने चचा अब्दुल्ला आप, तो मैं जी मौला मैं। ये है इस घर में हुज्जत का एहतराम, रिश्ते में भतीजा है लेकिन इमाम में वक्त है। मौला अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार की आवाज़ है जी मौला मैं। फरमाया चचा अब्दुल्ला आप अभी तक क्यों बैठे हैं। फरमाया अली इब्न हुसैन मैं रोजाना आपसे कुछ कहने के लिए आता हूं, हिम्मत साथ नहीं देती। मौला सैयदुल साजिदीन ने चेहरे पे लिखा हुआ सवाल पढ़ा, ठंडी आह भर के कहते हैं चचा अब्दुल्ला बोलिए, अब मुझ में बड़ा हौसला आ गया है। जनाब अब्दुल्ला ने जो जुमला कहा, जो बहनों वाले भाई बैठे वो जुमले के दर्द समझोगे। जनाब अब्दुल्ला दे के कहते मौला मैं रोजाना इजाजत लेने के लिए आता हूं, अगर आप कहें तो आलिया अपने घर वापस चली जाए। मौला सैयदुल साजिदीन कहते चचा अब्दुल्ला ये सवाल मुझसे क्यों, आप हाकम हैं, आप शौहर हैं, मैं अभी फुप्पी से पूछता हूं। मौला सैयदुल साजिदीन अपनी जगह से उठे, जनान खाने में गए। जैसे मर्दों में मजलिस हो रही थी, मस्तूरात में मजलिस हो रही थी, अली की बेटी भाई के दर्द पड़ रही थी। मौला सज्जाद सतून के साथ आके खड़े हो गए। शहजादी ने सज्जाद को खड़े देखा, अली की बेटी ने अपना बुरका हाथ में लिया, मौला सज्जाद के करीब से गुजरी, रो के कहती तू ना कहना मैं चली जाती हूँ। मैंने जुमला बड़ा छुपा के पढ़ा है,
میں ڈر گیا تھا کوئی ماتمی جو ہے وہ شاید جملے کی شدت برداشت نہ کر سکے. بی بی دیکھے گا دی اے سجاد آپ نہ کہیے گا میں جا رہی ہوں. بی بی اٹھی. جتنے بہنوں کے بھائی بیٹھے ہو, جتنے بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہو, جب بیٹی یا بہن اپنے گھر جائے باپ بھی اکیلی نہیں جانے دیتا, بھائی بھی اکیلی نہیں جانے دیتا. بھائی کہتا میں چھوڑ کے آؤں گا, باپ کہتا میں چھوڑ کے آؤں گا. علی کی بیٹی اب کربلا کے بعد جا رہی تھی عبداللہ کی حویلی میں. بی بی عالیہ اپنی حویلی میں کھڑی ہوئی. بی بی نے 40 بند دروازے دیکھے. 40 بند دروازے پہ آخری دروازے پہ نظر پڑی. علی کی بیٹی زمین پہ بیٹھ گئی. رو کر دی خدا لعنت کرے تجھ پہ ہندا کا بیٹا, تو نے میری بھری حویلی برباد کر دی. پہلے میں جاتی تھی اس دروازے سے حسین آتے تھے, اس دروازے سے عباس آتے تھے, اس دروازے سے اکبر آتے تھے, اس دروازے سے قاسم آتے تھے. آج میں اپنے گھر جا رہی ہوں, آج مجھے چھوڑ کے آنے والا کوئی نہیں ہے. اتنا جملہ کہنا تھا. سید الساجدین کی آواز ہے اللہ آپ کا حسین بھی میں ہوں, آپ کا اکبر بھی میں ہوں, آپ کا غازی بھی میں ہوں. بی بی رو کہتی نا سجاد آپ نے شام کے سفر میں بڑا ساتھ نبھایا. سجاد اگر وہ سفر بھی علی کی بیٹی نے کیے ہمت سے. میں جا رہی ہوں عبداللہ کی حویلی میں. شہزادی فضہ نے ہاتھ تھاما. بی بی رو کے کہتی عالیہ کنیز کو ساتھ لے کے جا. شہزادی فضہ نے بلا تشبیہ آخری 1 یا 1.5 منٹ کا مصاحب ہے. سفر کے دوران بھی جملہ یاد آئے گا, روتے ہوئے قبر حسین پہ جاؤ گے. شہزادی فضہ نے عالیہ کا ہاتھ تھاما. اب یہ وہ عالیہ نہیں ہے جو مدینے میں تھی, اب یہ شام سے آئی ہے. میں حالت پڑھ نہیں سکتا کہ کتنی ضعیفہ ہو گئی تھی علی کی بیٹی. شہزادی فضہ نے ہاتھ تھاما. عبداللہ کی حویلی کا دروازہ آیا. علی کی بیٹی روتی روتی زمین پہ بیٹھ گئی. علی کی بیٹی کو زمین پہ بیٹھے ہوئے روتے ہوئے دیکھا. بی بی فضہ دیکھ کے کہتی بی بی حسین یاد آئے؟ رو کہتی نہیں بھولتی 13 ضربے لیکن اب حسین یاد نہیں آیا. رو کہتی بی بی عباس یاد آئے؟ رو کہتی نہیں بھولتی اس کے شانوں کا کٹنا لیکن اب عباس یاد نہیں آیا. بی بی علی اکبر یاد آئے؟ رو کہتی نہیں بھولتی اس کے سینے میں پرچی لیکن اکبر یاد نہیں آئے. بی بی قاسم یاد آئے؟ رو کہتی نہیں بھولتی اس کی لاش کے ٹکڑے لیکن قاسم یاد نہیں آئے. بی بی اصغر یاد آئے؟ رو کہتی نہیں بھولتی اس کی گردن پہ تیر لیکن اب اصغر یاد نہیں آیا. بی بی رو کہتی بی بی تو رو کیوں رہی ہے؟ بی بی رو کے کہتی اماں فضہ آپ تو میری گواہ ہیں, آپ جانتی ہیں میں کربلا سے لے کے مدینے تک جب بھی روئی یا حسین کو یا اکبر کو یا حسین کو یا اکبر کو. آج 2 سال بعد اپنے دروازے پہ آئی ہو, مجھے میرا اور یاد آ گیا, مجھے میرا محمد یاد آ گیا. اے میری حویلی برباد ہو گئی, میرے بیٹے کربلا میں رہ گئے. اتنا جملہ سننا تھا. عبداللہ جعفر تیار اپنے بستر سے تڑپ کے اٹھے, دروازے پہ گئے. نا علی کی بیٹی اور بھی صدقہ تھے, محمد بھی صدقہ تھے. جناب عبداللہ نے عالیہ کا ہاتھ تھاما. کہا بسم اللہ آئیے اپنی ڈیوری پہ قدم رکھیے گا. ادھر جناب عبداللہ نے ہاتھ تھاما. مات بھی مجھے معاف کر دینا. عبداللہ نے ہاتھ کو پیچھے کیا, پیچھے کر کے عبداللہ نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا, ہاتھ میں لہو کی لکیریں تھی. عبداللہ رو کہتے تجھے تیری مادر کا واسطہ ایک بار بازو پلٹ کے دکھا, تیری کلائیوں میں زخم کیسے ہیں. رو کہتی عبداللہ میں نے آپ کو نہیں بتایا جب عباس مارے گئے تھے انہوں نے میرے ہاتھوں میں رسیاں پہنا کے کبھی اس بازار کبھی اس بازار کبھی شرابیوں کے بدلے عبداللہ نے تلوار نکالی. رو کے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا, شام کی گلیوں میں رل کے آئی اوے علی کی پردہ دار بیٹی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين